لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، صدر محترم، بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، انتظار کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی. کل صبح 7 بجے کا چلا، 12 بجے بحمداللہ بڑا میزبانوں نے اچھا کھانا کھلایا. 1 بجے رات کے بستر پہ گئے، پھر فجر سے بہت پہلے اٹھ بھی گئے، اور اب یہ یہاں انتظار کئی گھنٹے سے کرتے کرتے کب کہیں وقت آئے. مولانا نور اللہ صاحب نے کئی بار سہرسہ میں بلایا، یہاں بھی انہیں کے فون پر میں آیا. انہوں نے ائمہ کی تنخواہ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور گزارش کی کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے. ایک بار یہ بھول گئے، کہ ایک امام صاحب کو بھیجا گیا نماز میں ہوا خارج کر کے سجدہ سہو کر دیا. اب ہوا شور لوگوں میں کہ ارے کیسا امام بھیجے؟ پوچھا کہ کتنے والا لے گئے؟ کہو کہ وہی 500 والا. کہ 500 میں ویسا امام نہیں دے گا، تنخواہ بڑھاؤ تو بڑھیا امام بھیجتے. تو کچھ صورتحال عجیب و غریب چلتی ہے دوستوں اور بزرگوں. سیرت المصطفیٰ ایک کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے تقریر کیا، مگر بہت چھوٹی. کیا تقریر فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ اپنے ساتھیوں کو کہیں دور دراز اور مشقت بھرے سفر میں بھیجتے تھے تو جلدی جاتے نہیں تھے، اور کہیں قریب کا سفر رہے، خوب حلوہ مانڈا ملے تو وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. میرے صحابہ تم ایسا مت کرنا. سب لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ کے ناموس پر، آپ کے ناموس رسالت پر، آپ کے اشاروں پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہیں. جہاں کہیں جہاں جی جائے دے. اللہ کے رسول نے ان کی تربیت ایسے فرمائی کہ ایمان ان کے رگ و پے میں سما گیا. اب ایمان کی بات آتے ہی مجال نہیں کہ انکار کر دیں یا سستی کریں یا کوتاہی کریں. آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. فرشتوں نے غسل دیا ان کو. پہلی رات بیوی آئی، اب غسل کی ضرورت پڑ چکی تھی، مگر اعلان ہونے لگا کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے. بیچارے نے سوچا کہ کہیں دیر کروں، اس دیر کے معنی کہیں انکار نہ ہو جائے. بغیر نہائے چلے. بیوی نے خدا حافظ کہا، یہ نہیں کہ ابھی تو پہلی ملاقات ہے، ابھی کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بچ کے آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے. کچھ نہیں کہا، مبارکباد دیا، کہا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار ہے، آپ ضرور تشریف لے جائیے. اب گئے تو جا کے شہید ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے لاش ان کی گم ہو گئی.
दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद आ गई, क्या देखा कि नहाए हुए हैं। बीवी से पूछा कि क्या बात है कि वो नहाए हुए ऊपर से आए हैं। कहा कि नहाने की जरूरत थी, कोई जानता ही नहीं था, इस वास्ते फरिश्तों ने गोया कि नहवा दिया उनको। ये था सहाबे किराम का जज्बा। सन 6 हिजरी के अवाखिर में सन 6 हिजरी के आखिर में और सन 7 हिजरी के शुरू में अल्लाह के नबी सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अब दुनिया के जितने बड़े बड़े बादशाह हैं उनको इस्लाम के दावत का खत लिख के भेजा जाए। उस वक्त के जो शहंशाह थे उनकी बड़ी बड़ी ताकत थी, लाखों की फौज थी। और सन 6 हिजरी में मुसलमान कितने रहे होंगे? मुश्किल से 2,500 3,000 बस, यही मुसलमानों की ताकत थी। मगर हौसला क्या था? अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की तरफ से हुक्म उतरता था। इस वास्ते अल्लाह के नबी इनकार तो नहीं कर सकते थे कि मेरे पास कहाँ फौज है, कैसे क्या होगा, अगर वो लोग हमला कर देंगे तो। अल्लाह के फरमान की इताअत करते हुए आपने तमाम शहान आलम के नाम दावत इस्लाम के खुतूत लिखे। और अल्लाह गवाह है, एक एक सहाबी लेकर के गए, चाहे रूम के पास गए, चाहे ईरान के पास गए, और कहाँ कहाँ गए, अकेले अकेले गए। और जा करके उन बादशाहों की आंखों में आंखें मिला करके इस्लाम की दावत पेश किया। जरा भी डरे नहीं बोलो, इतनी हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हक को पेश किया। इसलिए कि उन्हें यकीन था कि अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हैं वो सरासर हक है, उसमें जर्रा बराबर कहीं से कोई कमी कोताही नहीं है। अल्लाह के रसूल से भी लोग पूछते थे कि क्या आप जो दीन लाए वो हक है? वो यस्तंबिऊनका हक़्क़ुन ही क़ाल क़ाल ई व रब्बी इन्नहु लहक़। लोग आपसे खबर मालूम करते हैं कि क्या ये हक है? कहा कि हाँ हाँ मेरे रब की कसम बिल्कुल हक, बिल्कुल हक है। लिहाजा हक को अब पहचानना भी जरूरी है और दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को भेजा और वो जाने से पहले जान गए कि अब मेरी जान नहीं बचेगी तो भी गए। अल्लाह के रसूल इस मिशन के पूरा करने के लिए कभी ये नहीं जाने कि ये मेरे दामाद हैं, ये मेरे बेटा हैं, बेटे मुंह बोला बेटे हैं, ये मेरे फला रिश्तेदार हैं, जिनकी जहाँ सलाहियत देखी वहाँ भेज दिया। सन 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता हुआ। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निहायत प्यारे, निहायत महबूब मुंह बोला बेटा हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिपा सालार लश्कर बनाया। उसके बाद फरमाया अगर ये शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर तैयार अली करमल्लाहु वजहू के सगे भाई वो झंडा लेंगे, वो भी अगर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झंडा लेंगे। वो आपके बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे थे। 12 नकीबों में मदीने के एक नकीब और जिम्मेदार वो भी थे, वो झंडा लेंगे। ये 3 सिपा सालारों का नाम लिया। उसके बाद जाने के पहले सहाबे किराम उनसे कहा करते थे अब तुम लोग बच के नहीं आओगे। कहा कि बच के आए या न आए, एक मुसलमान जब जाता है हक के मिशन को पूरा करने के लिए या तो बच के आएगा, वो गाजी कहलाएगा, और शहीद हो गया तो अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह बेहिसाब किताब जन्नत में हो जाएगा। कहा कि हो गए शहीद तो उससे क्या होता है। चुनांचे वो लोग गए और जा करके 2 लाख रूमियों के मुकाबले में जंग किया। और मुसलमान कुल कितने थे? कुल मिला जुला के 3000। ये बारी बारी करके तीनों शहीद हो गए। आखिर में हजरत खालिद सैफुल्लाह ने उसी लड़ाई में अल्लाह के रसूल ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था।
خالد بن ولید نے کیا کیا؟ وہ جھنڈا لے لیا اور اس کے بعد بڑی کامیابی کے ساتھ فتح حاصل کیا۔ کل ملا جلا کر کے 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے ہزاروں ہزار کے کھیت میں سلا دیا ان لوگوں نے۔ بہرحال بچ کر کے آ گئے الحمدللہ۔ یہ سب لوگ جانتے تھے اللہ کے رسول کا بہت سارا معجزہ ہے اور معجزات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اسی میں سے ایک معجزہ یہ ہے، اپنے منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر کے جنگ کا پورا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کچھ دکھلا دیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت زید شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو 2 بازوؤں کے مقابلے میں 2 پر عنایت فرمائے ہیں، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والے جعفر۔ کچھ دن کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لہذا وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ ناموس رسالت کے اوپر شہید ہونے والے صحابہ کرام ہیں اور اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر ہر دم کھڑے ہونے کے لیے اور جانے کے لیے مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کبھی سے کبھی کوئی کمی کوتاہی بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سن 4 ہجری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور بقیہ تاریخ والوں کے نزدیک سن 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا۔ مسلمان اس وقت ابھی بالکل تھوڑے ہی تھے اور 10,000 لشکر جرار دشمنوں کا مدینے کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اللہ کے رسول نے، مشورے میں طے ہوا کہ مدینے کی 3 طرف خوب گہری خوب چوڑی خندق کھودی جائے، لہذا خندق کھودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک طرف پہاڑی تھی، ادھر ضرورت نہیں تھی، اس واسطے خندق کھودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان وہ صحابہ کرام 3 دن سے بھوکے چل رہے تھے، 3 دن کا فاقہ تھا اور سخت ٹھنڈک پڑ رہی تھی، برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں، پہننے کے کپڑے بھی ان کے پاس بہت کم تھے، مگر اللہ کے رسول کا ایک اشارہ ہوا اور سب کے سب تیار ہو گئے۔ 1000 صحابہ کرام اس میں لگ گئے، کیا کرنے؟ خندق کھودنے کے لیے اپنے کدال اپنے پھاوڑے لے کر کے آ گئے اور پیٹ پر پتھر کتنے لوگ باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموش گفتگو ہو رہی ہے، اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا۔ اللہ کے رسول بھی جواب میں کچھ نہیں بولے، اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھا دیا۔ اس کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا تھا، اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھا تھا۔ کیا مطلب؟ خاموش زبان میں سوال جواب دونوں ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دوست، اے میرے صحابی، اگر تو 3 دن سے بھوکا ہے، تیرا رسول 6 دن سے بھوکا ہے، لگے رہو اسی کام میں۔ بہر اللہ کے رسول کی اس ناموس کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے اس دین کو بچانے کے لیے سب کے سب لگے رہے۔ جب محنت ہوتی ہے، ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا، کام کرنے کے بعد اجر ملتا ہے، پہلے تھوڑے ہی مل جائے گا۔ اب کام ہو رہا ہے، دیکھیے کام ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آواز میں تھوڑے ہلکا پن ہے، اب لگتا ہے کہ بڑی بھوک لگی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے بیگم، ارے کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں، چند روٹیوں کے برابر جو رکھا ہے۔ کہا کہ اسی کو پیس کے آٹا بناؤ اور میں یہ جو ہے بکری کا چھوٹا سا بچہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کو دعوت دے آتا ہوں۔ کہا بیوی نے کہ سن، بڑا تیز وہ بھی تھی، بڑا تیز بولنے والی تھی، کہنے لگی سنیے، آپ جتنا کھانا ہے اتنا ہی بلائیے گا، اللہ کے رسول سے کہیے گا کہ اپنے ساتھ 2-3 اور آدمیوں کو لے لیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہی بات کہہ دوں گا۔ اس کے بعد آئے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول چند روٹیوں کے برابر آٹا ہے، 1 بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے، آپ کی دعوت ہے، اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ خندق والوں، جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب بیچارے بڑے پریشان ہوئے، بھاگ وہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سن ادھر آ، پہلے ادھر آ۔ ادھر بلایا، کہا کہ ایسا کرو کہ گوشت کو ہانڈی پہ چڑھانا جو ہے تو ڈھکن کھولنا مت،
اور بغل سے ایک روٹی پکانے والی کو اور بلا لو، تمہاری بیوی اور وہ عورت دونوں مل کے پکائیں گے۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ دو عورت کی کیا ضرورت ہے، چند روٹیوں کے برابر بس آٹا ہے۔ مگر اللہ کے رسول کی بات تو ماننی تھی۔ اب وہ گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ ارے صاحب یہ پورا مجمع لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی بڑی تیز تھی، کہنے لگی کہ تیرا ایسا ہو، تیرا ایسا ہو، تیرا ایسا ہو، کہا میں نے کہ بے عزت مت کرنا، دو تین آدمی کو بس لے کر کے آنا۔ کہا کہ دعوت تو انہوں نے دیا ہے، میں نے تھوڑا ہی دیا ہے، میں نہیں تو صرف کہا تھا کہ اپنے ساتھ دو تین آدمی کو لے لیجئے۔ مگر وہ لے کے آ رہے ہیں تو کیا ہو صاحب، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول پہنچ گئے، اب پیچھے پیچھے کل صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ اب ہم لوگ جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے ہوں گے، سب زمین کے اوپر بیٹھ کے معلوم ہوا کہ بیٹھ گئے کھانا کھانے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہانڈی کے پاس، اور اس میں سے نکال کے ادھر سے روٹی پک کے آ رہی ہے، روٹی کے اوپر گوشت کی بوٹی رکھ رکھ کے اپنے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ کھاؤ کھاؤ اس کو۔ پتہ چلا کہ ہانڈی میں سے بوٹی نکلتی آ رہی ہے، اور ادھر اتھری میں سے آٹا کی لوئی نکلتی آ رہی ہے۔ روٹی ہے کہ پکتی جاتی ہے، اور گوشت ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ 1000 صحابہ کرام نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابھی ہانڈی کا ڈھکن کھولنا مت، اور ابھی آٹا کا ڈھکن بھی مت کھولنا، بڑی بھوک بڑی چل رہی ہے، اپنے پڑوس میں اور بھی آنے جانے والوں کو ملا کر کے کھلاؤ سب کو۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہوتے ہوتے لگ بھگ 3500 آدمیوں نے کھا لیا۔ مگر کیا تھا، پہلے شریعت کی بات مانو، پھر اس کے بعد دیکھو تماشا قدرت کا کیا کیا ظہور میں آتا ہے۔ پہلے قانون اسلامی کی حفاظت کے لیے سب کے سب چھوٹے سے لے کے بڑے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو خدا کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ ایسے بہت آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، سب چلے گئے، تم کیا بجھاؤ گے اس چراغ مصطفی کو؟ چراغ مصطفی کو تم کیا بھی بجھاؤ گے؟ کوئی بجھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے اوپر بہت مرتبہ بھیجا، اور صحابہ کرام نے نافذ رسالت کی تحفظ کے لیے، حق کی آواز کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ ہمتن تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیجا 6 آدمیوں کو، ایک کل شہید ہو گئے بیچارے۔ ایک مرتبہ بھیجا 10 آدمیوں کو، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 12 آدمیوں کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 15 آدمیوں کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 20 آدمیوں کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 50 آدمیوں کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 70 صحابہ کرام کو نجد کے ایریے میں بھیجا، وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ اللہ ماشاءاللہ چند آدمی بچ گئے تھے، مگر سب شہید ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے اللہ کے رسول کو گالی نہیں دیا، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ چلو میرے شوہر، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا لقب جگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، لہذا انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے، کبھی شکایت نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کرام تو خود، ان کے بال بچے، ان کے بھائی بہن، ان کی مائیں بہنیں، یہ سب کی سب اس میں شامل تھیں۔ کوئی صحابی، کوئی صحابیہ ایسا نہیں تھا کہ جو دور بھاگ جائے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام میں کچھ لت لگی تھی نا، کچھ لت لگی تھی، بعد میں توبہ کر لیا ہوگا۔ ایک صحابی تھے، بخاری شریف میں ہے، نعمان نام کا، وہ پی کر کے آوے، اب پیتا خود شروع میں کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ تماچا سے، مکہ سے کپڑا دوہر کر کے اس سے مارتے تھے۔ بڑا پیٹائے تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یہ پکا منافق لگتا ہے، بار بار پیٹاتا ہے، مانتا نہیں ہے، ہر دم پی کر کے آیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تیرے شراب پینے والے
تم کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو محبت ہے، مگر حد سے آگے بڑھو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اے میں خانے میں رہ کر کے مست رہنے والے، اللہ کے احکام سے غافل رہنے والے، اب میں خانہ چھوڑ اور چلا مسجد میں آؤ اور اللہ کی عبادت کر، اللہ کا حکم مان۔ اے بدکار، اے زناکار جو زناکاری کے حدوں پر جاتا ہے اور زناکاری کرتا ہے، کلام الہی کی مخالفت کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے اللہ کے بندو، زنا کے قریب مت جاؤ، بڑا پھوہر راستہ ہے، بڑا پھوہر راستہ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت پھوہر راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ کسی کی بہن بیٹیوں کو تاکو مار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہم کو چاروں طرف سے انتہائی پاکیزہ بنایا ہے، اور راستہ چلتے ہوئے تاکو مت، اجنبی لڑکیوں کو دیکھو مت، دیکھو مت۔ اس کو بھی آپ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں تو ہم دھوبی چشمہ لگا لیں گے، کوئی نہیں سمجھے گا کہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، یا کنکھیوں سے دیکھ لیں گے، کوئی سمجھے گا نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں بھائی، آپ کے سارے ہیرے بہانے قبول ہیں، آپ کرو نا، مگر یہ کہ یہ جان رکھو وہ مالک الملک آپ کی ہر حرکت کو جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تم تیرچھا تاکو گے تو سمجھو گے کہ مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا مگر میرے مولا نے دیکھا ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہم کو حکم ملا ہے، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اگر راستہ چلے اپنی نگاہیں کو جھکا کے چلیں، نگاہوں کو جھکا کے چلیں اور ادھر ادھر دیکھیں مت۔ جب نگاہ نہیں ملے گی انشاءاللہ زناکاری تک نوبت نہیں پہنچے گی، زناکاری تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گا کہ نیک کام کرتے رہو گے تو تمہارا مزاج بھی نیک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نیک۔ لہذا برائی کی طرف تمہاری خواہش اور رغبت نہیں ہوگی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما يقولون واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ کیا فرمایا بیٹا؟ اے بیٹا، نماز پڑھ، اچھائی کا حکم دے، برائیوں سے روک۔ اس معاملے میں اگر کوئی تم پر مصیبت آوے، تانا مارے، مولانا کو کہے کہ بڑے آئے نماز کے لیے کہنے، اپنا پیٹوا کو نہیں دیکھتے، اپنے مولانا کو نہیں دیکھتے، یہ سب نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ٹھیک کام کر رہے ہیں مگر قابو کسی کا کسی پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا قابو نہیں تھا، ابو طالب پر کلمہ پڑھائی نہیں، کلمہ پڑھائی نہیں۔ اس لیے تم سے جو بات کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک، اس کو تم مانو، تانا وانا مت دیا کرو، تانا وانا مت دیا کرو۔ اس راہ میں اگر تم پر مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئیں، مخالفتوں کے طوفان اٹھیں، اس کے اوپر صبر کرو، اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ صبر کرنا بڑے اونچے کاموں میں سے ہے، بڑے اونچے کاموں میں سے ہے۔ ایک بات اور کہا کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس مجمع میں سب کی صورت الگ الگ، اتنے ہی بڑے چوکھٹے میں اللہ کا کمال، کوئی کسی سے ملتا نہیں، کوئی کسی سے ملتا نہیں۔ اللہ کی قدرت کی لائن سے دیکھو، کسی کو ناٹا کھوٹا بنا دیا، کسی کو لمبا اجڑ بنا دیا، اور کسی کو بہت چوڑا بنا دیا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی کھڑے تھے، ابھی جگہ نہیں تھی کھانا کھانے کی، دعوت کھانے کی، تو بہت چوڑے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو ابھی کھانا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تو آج اٹھے گا تب بیٹھیے گا۔ تو اللہ نے کسی کو ایسا بنایا، اور کسی کو بڑا گورا چٹا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، جو تاکتے ہی رہ جائے،
اور کسی کو بنایا ایک دم کالا کا لوٹا، ایک دم کالا کا لوٹا بنا دیا صاحب ہے تو کسی کو ٹیڑھا بنا دیا، لنگڑا بنا دیا، کسی کو کانا بنا دیا، کسی کو اندھا بنا دیا۔ آپ اس کو اس لائن سے مت دیکھو، اس لائن سے دیکھو کہ وارے مولا ارے تیری قدرت سے کس کو کیسا کیسا بنا دیا ہوا، ارے تیری قدرت، وارے تیری قدرت، اس لائن سے دیکھو تب اللہ یہ قدرت کا تماشا دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پکڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر اس چیز کو جس میں عیب ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے بھی نبض اس کے اوپر رکھی ہے، اس کے اوپر نبض رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اپیل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کا مذاق مت اڑا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں جائیں گی شادی کھوجنے، گھر کی بوڑھی پوچھے گی کہ ارے شادی دیکھے، کہاں دیکھا تو کیسی ہے، کہا ہے تو گولی چلتی مگر نکیا 1 میٹر کی ہے، شادی پھر ہو گئی۔ کہتے کہ بھائی من نہیں چلتا وہاں شادی لگانے کا، عیب نہ نکالو، عیب نہ نکالا کرو، چین سے رہو۔ یہ ہماری عادت فطرت ہم کو دی گئی ہے، یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے دوستو اور دوستو۔ اس واسطے دوستو بزرگوں ہر چاروں طرف سے ہم کو پاکیزہ بنایا گیا۔ ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے گھر میں چھوٹے بڑے سبھی نہ ہیں، گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا ہو تو ہمارے اللہ کے رسول کی باتیں مانو، کلام پاک کی باتیں مانو۔ کلام پاک کیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرو، خدمت کرو، اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو ہے ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے کلام پاک میں، اس واسطے ان کی عبادت کرو۔ چھوٹوں کا حق ہوا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور باپ کا اور ماں کا فرض ہے اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی کریں، ان کو ڈھنگ بتائے کلام پاک پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم سنانے، اور بھی سب احکام ہیں۔ یہ ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے، ماں باپ کے اوپر یہ حق ہے۔ اور بچوں کا کام کیا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کریں، ان کے سامنے اپنے ذلت کا بازو ہر دم جھکائے رکھیں، یہ اولاد کا حکم ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل ہونے لگے تو ہمارا گھر انشاءاللہ جنت نشان بن جائے گا، امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب بغل میں چھانکیے گا آپ کے پڑوسی نظر آئیں گے، پڑوسی کے بارے میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صاحب کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہن، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی پورا مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی بدماشی سے، اس کی شرارت سے، اس کی گنڈئی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اب اللہ کے رسول کے فرمان کا اگر خیال ہوگا، ہم پڑوسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اسی کے بغل میں ایک اور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابر جبرائیل مجھ کو پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں۔ تھوڑا چکتے چلیے، وقت کم رہ گیا ہے، اتنا دیر میں بیٹھایا کہ تفسیر سے کوئی مضمون
میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ دوستو اور بزرگوں، ایسے ہی چلو بازار میں جاؤ تو بازار میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ بازار میں کوئی اپنی دکان نہیں کھول سکتا جب تک کہ حلال و حرام کے جائز و ناجائز کے مسائل نہ جان جائے۔ اب تو علماء کے گھر بھی، ہر عالم کا گھر مدرسہ بن گیا، سب کے سب جائیں ان سے مسائل معلوم کریں، وہ لکھت دے دیں، تب جا کے بازار میں دکان کھولنے کا آرڈر ملے۔ اب ایسے اگر مسلمان بیع و شراء کرے، خرید و فروخت کرے تو بازار انشاءاللہ ایمانداری کا گہوارہ بن جائے گا۔ مسلمان وہ اونچی کوالٹی بنے گا کہ اتنی اونچی کوالٹی کوئی دنیا کی قوم نہیں بن سکتی ہے۔ بازار کو اس کا نام ہوگا ایمانداری کا، وعدہ کے پورا کرنے کا۔ ادھار لیا تو جس دن وعدہ کیا ہے اس دن جا کر کے پیسہ اس کا دے آؤ۔ اگر کسی وجہ سے رکاوٹ ہو تب بھی اس کے پاس جاؤ، کہو کیا پتا میں انتظام نہیں ہوا، 2 دن کے بعد آپ کا پیسہ ہم دے دیں گے۔ یہ ہے کیا وعدہ پورا کرنا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کرنے کے لیے کلام پاک میں نبیوں کا سنت بیان فرمائی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آپ کتاب اللہ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پھیلائیے، ذکر کریے، وہ بہت وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ اللہ نے ہم ایمان والوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہدوں کو پورا کرو۔ اللہ سے کیا تو پورا کرو، اور بندوں سے کیا ہے تو پورا کرو۔ یہ وعدہ پورا کریں گے آپ، سچی زبان کے رہیں گے، انشاءاللہ چاروں طرف چرچا ہوگا کہ میاں بڑا نفیس آدمی ہے، 1 نمبر کا آدمی ہے، جو منہ سے کہہ دیتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے۔ لہذا ایسا ضرور کرنا چاہیے اس واسطے۔ اور زکوٰۃ پوری ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، اور صدقات نافلہ جہاں تک فضائل بیان ہو ان پر بھی جہاں تک ہو سکتا ہو آپ عمل کریں اس کے اوپر۔ کسی عالم نے ایک آیت پڑھی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم جو ہے خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول خدمت اقدس میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے اور میرے نزدیک میرا باپ وہی مسجد نبوی کے سامنے تھا، مجھ کو سب سے محبوب ہے۔ اللہ کے رسول اس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، اس میں کے پھل کھاتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ کہا کہ یہ میرا باپ جس کا نام ہے بیروحا، میں نے اس کو اللہ کے نام صدقہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت اونچا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ کہا کہ میں نے قبول کیا، مگر اے ابو طلحہ تمہیں کو میں دیتا ہوں، وکیل بناتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم سے اس باغ بیروحا کو تقسیم بھی کر دیا۔ ایسی بے شمار الحمدللہ مثالیں ہیں دوستوں اور بزرگوں۔ لہذا ہم لوگوں میں اس وقت جذباتیت بہت پائی جاتی ہے، جذباتیت بہت، بات پہ جھگڑا، وہ مار پیٹ اول، ارے بس پوچھو لاٹھی ڈنڈا نکل آیا، کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ بندوق نکل آئی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ ابھی میں نے ایک آیت سنائی تھی کہ صبر کرو، صبر بڑے اونچے کاموں میں سے ہے۔ جلدی جوش میں نہ آؤ، جلدی غصے میں نہ آؤ، غصے میں جلدی فیصلہ نہ کرو، غصہ اتر جانے کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ ہمارے یہاں کئی مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ بہت سخت غصہ ہو اس میں فتویٰ دینے سے ان کو روکا گیا، فتویٰ دینے سے ان کو روکا گیا ہے۔ اس واسطے غصے والا فیصلہ نہ کرو، پہلے رفع دفع معاملہ کرو، بعد میں پنچایت کے ذریعے سے معاملہ حل کر لیجیے گا۔ اس واسطے جذباتی سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم قسم کے آدمی، بھانت کے آدمی، کچھ تو سمجھدار، کچھ ایک دم بے سمجھ، کچھ ایک دم دیہاتی، کچھ ایک دم اجڑ قسم کے گنوار، کوئی سخت بولے کوئی نرم بولے، ہر میل کے
کے آدمی آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے، اور حدیث میں آپ کا نام نبی الرحمت آتا ہے، رحمت کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے، مگر ایسے مجرم جن کو اللہ بھی نہ معاف کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کریں گے؟ کیسے معاف کریں گے؟ اس واسطے ایسے مجرموں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمٹے کعب بن اشرف یہودی کو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کے لیے کون ہے؟ فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، کہا کہ اچھی بات ہے تم نکلو اپنے مشن کے اوپر۔ جاتے جاتے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ میں ادھر ادھر کی بات کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں بالکل کر سکتے ہو۔ اب گئے تو کچھ دوستانہ بھی تھا، کچھ رضائی رشتہ بھی تھا، اور پکارا رات کے وقت میں وہ دوڑا ہوا آیا، ان کو اوپری محل سے آیا دوڑا ہوا، کیا کہنے لگا؟ بیوی کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ارے میرا دوست آیا ہوا ہے، اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم کو پتا ہے اس کے لہجے سے خون ٹپک رہا ہے، اس کے لہجے سے خون ٹپک رہا ہے۔ کہا تم میرا وجہ بکواس کرتی ہے، گاٹ اوڑ کر کے نیچے آ گیا، اور کہتا ہے کہ یہ محمد ہے نا، ارے میاں بڑا پریشان کیے ہیں، ہر دم پیسہ مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، بڑا حیران کیے ہوئے ہیں۔ وہ سر ہلا رکھا کہ ارے ابھی اور دیکھو گے، ابھی اور دیکھو گے۔ کہا کہ ہم کو کچھ قرض دے دو یار، ہے نا، کہا کہ قرض دے دو۔ وہ کہا رہا ہے کیا قرض میں تم رہن رکھو، کچھ رہن رکھو گے تب نا۔ کہا کہ کیا رہن رکھیں؟ کہا کہ اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ کہا کہ واہ صاحب عورتوں کو کیسے رکھ دیں؟ آپ اجمل العرب ہیں، عرب کے سب سے حسین آدمی ہیں، ہماری عورتیں فتنے میں نہیں پڑ جائیں گی۔ کہا کہ تب کیا کرو؟ اپنے بیٹوں کو رکھ دو رہن میں۔ کہا کہ ہمارے بیٹوں کے لیے شرم کی بات ہے، لوگ ہمیشہ کہیں گے کہ 2 کلو جو میں یہ بکا تھا، 2 جلدوں میں یہ بکا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ ہم لوگ ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہم آتے ہیں، اب آتے ہیں۔ اب گئے صاحب اپنے ساتھیوں کو لے لیا، اب کل مشن بتا دیا، اس کے بعد اتر کے آیا۔ یہ کہا کرتے ہیں خوشبو لگائے ہوئی یار، بڑی شاندار خوشبو ہے۔ تو کرے وہ ہماری بیوی ہے تو لکھنؤ والی وہ لاتی ہے، ارے ایک سے خوشبو۔ کہا کرے شیشی لاؤں؟ کہا کرے برداشت سے باہر ہے یار، ہے نا، اپنا سر ہی سونگا دو نا۔ پر سونگ سانگ کر کے ہٹ گئے، اپنے ساتھیوں کا تم بھی سونگ ہو، اس کے بعد سونگا، پھر سر ہٹا لیا، پھر کہتا ہے ارے میاں بڑی شاندار، ایک بار اب نہیں سونگا دو گے؟ کہا کہ لو پھر سونگ لو، معلوم ہے پھر سونگانے کے سر جو ہی نہیں چاہیے، دونوں آٹھ بعد ایک جموٹ دیا۔ ایک ساتھی آیا مارا کہ گردن الگ ہو گئی۔ یہ وہ تھا کہ جس کو اللہ نے بھی برداشت نہیں کیا، تب اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے من سے سمجھا تھا کہ وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ کون؟ ایک نجد کا حاکم ثمامہ ابن اسال، وہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ خطابت بھی کرتا تھا اور بادشاہ تھا اس علاقے کا، روپیے پیسے سے اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کی محنت کر رہا تھا، بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، اس کو پکڑ کے لاؤ، بہرحال خلاصے کرام لے کے پکڑ کے آ گیا اور مسجد نبوی کے کھمبے سے اس کو باندھ دیا، اور اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول ارے وہ آ گیا ہے، آ گیا، ہاں، کہا اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ اب دیکھیے نئی وحی کیا اترتی ہے، نئی وحی کیا اترتی ہے، کہا کھلاؤ پلاؤ، میری مدنی کا دودھ پلاؤ۔ پتا چلا کہ 2 دن تک خوب کھانا وانا پلایا گیا، ایک دم مستندہ ہو گیا، ایک دم مستندہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اسی میں عمر خطاب رضی اللہ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جو ہی اللہ کے رسول اس کے پاس آئے ہیں، عمر فاروق نے دیکھا کہ دشمن اسلام کو رگے فاروقی پھڑک گئی، کہتے ہیں کہ داڑھی یا رسول اللہ اقتل، چھوڑیے تو اللہ کے رسول، اسے میں قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا وراق وراق، چل ادھر ادھر چل،
کنارے کر دیا، اپنے آپ بات کر رہے ہیں، ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ خیریت ہے کیا تمہارے پاس ہے؟ قال عندی خیر، کہنے لگا میرے پاس کل خیریت ہی ہے۔ کیا ہے؟ کل خیریت ہی ہے۔ جتنا پوچھا تھا جواب بول گیا، مگر اتنا بڑا دشمن اسلام تھا کہ اپنے سے بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ ان تقتل تقتل ذاتنی وان تنعمتنی ولا شاکرین وان شئت مالا فضلت منه ما شئت۔ اگر قتل کریے گا نا تو میں قتل کا مستحق ہوں، اور انعام دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اب مال چاہیے تو کتنا کل قدموں میں لا کے رکھا۔ اللہ کے رسول چھوڑ کے چلے گئے۔ 5 مرتبہ میں 5 دنوں میں 3 مرتبہ آپ کی ملاقات کی۔ ہر مرتبہ عمر فاروق کہے کہ تانی یا رسول اللہ، تو چھوڑیے تو یہ قتل کر ڈالوں۔ اللہ کے رسول ہٹاتے رہے، بات ہوتی رہی۔ تیسری مرتبہ بات کرنے کے بعد انہی عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ عمر اس کو کھول کے آزاد کر دو۔ ابھی عمر قتل کرنے کو کہہ رہے تھے، اور وہی عمر اللہ کے رسول کے حکم سے بیٹھ کے گانٹھ کھول رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ لیا آپ نے، چلیے بیٹھ کے گانٹھ کھول رہے ہیں۔ اب وہ ہو گیا آزاد، اللہ کے رسول کھول کے آزاد کر دو۔ معلوم ہوا کہ آزاد ہو گیا کہ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ میں کیا کروں۔ لوگوں نے کہا ہوگا جا پٹک رہے جان تم آزاد ہو گئے، اب کوئی پریشانی نہیں۔ کہنے لگا کہ یہاں تو انتقام کی بھاونا چل رہی ہے، بھاونا چل رہی ہے، مجھ جیسے مجرم کو یہ معاف کرنے والا کون ہے؟ آخر دھیرے دھیرے دماغ کی کھڑکی کھلی، کہا کہ یہاں انتقام کی ہوا میں معاف کرنے والا کوئی ہوگا کہ وہ نبی ہی ہوگا۔ لہذا وہ گیا ایک تالاب میں غسل کیا، اور غسل کر کے سیدھا بھاگا ہوا اللہ کے رسول کے دربار میں آیا۔ تاریخ کے اوراق پھڑک رہے ہیں، آنے والا کہاں آیا؟ سیدھے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ کے اخلاق کریمان نے بہت سارے بڑے بڑے سرکشوں کو یہاں بلا لیا ہے آپ کے اپنے دربار میں، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ دیر تو ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کروں گا میں، اور ختم کر دوں گا۔ ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہے، گھنٹوں چل سکتا ہے اس قسم کا سلسلہ۔ بہرحال مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی ابو جہل ہی کی طرح حضور کی مخالفت کرتا تھا، مگر آج جو ہے مغلوب ہو گیا، بلکہ اللہ کے رسول کے لشکر پر حملہ بھی کیا تھا ایک طرف، اور اس کے بعد بھاگا، وہ بھاگ کر کے جدہ چلا گیا۔ اس کی بیوی نے جا کر کے اللہ کے رسول سے اس کے لیے پناہ مانگی، اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو، اس کو پناہ دیا، امن دیا۔ اب وہ جدہ گئی اس کو لینے کے لیے، کہا کہ چلو میں نے تمہارے واسطے امن لے لیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ کو معاف نہیں کر سکتے، پہلے تو جو کچھ کیا وہ کیا، اللہ کے رسول کے فتح مکہ کے لشکر کا بھی میں نے حملہ کیا ہے، اس واسطے میں جاؤں گا تو میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ تم نے قریب سے کبھی دیکھا نہیں، آؤ امن لے لیا ہے، ان کی زبان میں کبھی فرق نہیں آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ لے کر کے آئی، ابھی دروازے پر تھے، اللہ کے رسول نے لپک کے استقبال کیا، آج ارے کہاں آ گیا تھا، چلا جلدی، پانی پانی ہو گیا تھا۔ ایسے اخلاق کریمانہ سے یہ حق پھیلتا ہے، اور جو آئے گا انشاءاللہ آپ کا اسیر ہو کر کے جائے گا، آپ کا قیدی ہو کر کے جائے گا۔ یہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ اب جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا کروں، ایک خالی ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں تاکہ جو پڑھا ہے اس کی لاج رہ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بڑی بڑی جھوٹ بات ہے، بڑی جھوٹ چیز ہے، بلا دلیل کسی سے بدگمان ہو۔
ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، نہ اپنے جا کے کان لگا کے سنو کہ چار آدمی کیا بات کر رہے ہیں، نہ کسی کو بھیج کے ٹوہ میں لگواؤ۔ لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ کوئی مرتبہ اونچا پا گیا اور تم سائی سے اس سے اونچے چلے جاؤ، اس کو گراؤ مت ٹانگ پکڑ کے، ولا یہ حسد ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ مت رکھو۔ اللہ کے رسول تو دل کا کینہ دوری کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا ہمارے آپ کا دل کا کینہ بھی کسی سے دور نہیں ہوا تو کیا ایمان لانے کا مطلب ہوا؟ لہذا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پشت پھیر کے مت بھاگو، یعنی بگاڑ مت کرو، نظر آتے ہی نظر پھیر دیا، وہ ادھر بھاگا وہ ادھر بھاگا، ایسا مت کرو۔ ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بگاڑ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ولا تناجشوا، اور گراہک کو پھنسانے کے لیے بھاؤ مت بڑھاؤ، بھاؤ مت بڑھاؤ۔ سامان پتا چلا کہ 50 روپے کا ہے اور بھاؤ بڑھا کر کے 200 روپے کا بیچوا دیا، یہ ہو گیا دھوکہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ دھوکہ۔ اس کو بولتے ہیں نجش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، فریب نہیں دے سکتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت